جہاں بھی رہے ہیں انہوں نے پوری جان فشانی کے ساتھ اپنے جونیئر کی پوری پروٹیکشن کے لیے کام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں افتخار شیرازی۔ ہماری سول اور فوجی قیادت یہ دعوے کر رہی ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد ملک میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے ایک سال میں یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ عرصے میں دہشت گردی کی وارداتوں میں بڑی کمی آئی ہے، لیکن باچا خان یونیورسٹی کا واقعہ ہو، پاڑا چنار سبزی منڈی کا واقعہ ہو، یا پھر آج لاہور کے مال روڈ پر ریڈ زون کے علاقے میں ہونے والا دلخراش واقعہ جس کے اندر 2 اعلیٰ پولیس افسران سمیت 13 قیمتی جانیں گئیں اور 80 سے زیادہ افراد زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اس وقت ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ دعوے اپنی جگہ پہ، خوش فہمیاں اپنی جگہ پہ، لیکن دہشت گردوں کا نیٹ ورک بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں اور عوامی زندگی کو، شہری زندگی کو نہ صرف متاثر کر سکتے ہیں بلکہ چاہیں تو جس کو بھی ہدف نشانہ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے ہمارے لیے کہ ایسا کیوں ہے، کہاں ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اتنے عرصے سے جانے والی جنگ بھرپور طریقے سے نہ تو لڑی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کے وہ مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کا ہر شہری چاہتا ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہے، کہاں مسائل ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے، اور اگر نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ اسی طرح ہوگا کہ آج لاہور میں کچھ ہوا ہے تو خدا نخواستہ کل کہیں اور ہوگا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے وہ کون سی ناکامیاں ہیں، وہ کون سے فیلیئرز ہیں جن کو تلاش کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہی وقت ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ اس بڑی مصیبت سے، دہشت گردی، انتہا پسندی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اور یہ واقعہ جو آج لاہور میں ہوا ہے جس میں 2 اعلیٰ پولیس افسران سمیت 13 افراد کی جانیں گئیں، یہ ایک ایسے موقع پہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ مظاہرے کے اوپر بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ ریٹیلرز اور ہول سیلرز اگر احتجاج کے لیے بیٹھے تھے تو کیا ان کا احتجاج آج جائز بھی تھا کہ نہیں جا تھا؟ یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ اور ایک ایسے قانون کے خلاف ناظرین یہ مظاہرہ ہو رہا تھا جس میں یہ تھا کہ غیر معیاری دوائیوں پر اگر کوئی بیچ رہا ہے تو 6 ماہ سے 5 سال تک کی قید تھی، 1 کروڑ سے 5 کروڑ تک کا جرمانہ تھا۔ ساتھ میں یہ بھی کہ اگر کوئی کوالیفائڈ پرسن موجود نہیں ہے جو ادویات بیچ رہا ہے، اگر وہ بیچنے والا کوالیفائڈ نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی 30 دن سے لے کے 5 سال تک کی قید اور 5 سے 50 لاکھ تک جرمانہ تھا۔ اور ساتھ میں یہ کہ اگر بغیر لائسنس کے کوئی ایسی ادویات بیچ رہا ہے، یقینی طور پہ ادویات ایسی ہوتی ہیں کوئی زندگیاں بچاتی بھی ہیں اور زندگیاں لے بھی سکتی ہیں، اگر کوئی بغیر لائسنس کے ادویات بیچ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی 10 سال سے لے کے 5 سال سے 10 سال تک کی قید تھی اور ساتھ میں 10 کروڑ جرمانہ تھا۔ تو احتجاج کرنے والوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا اگر وہ آج بیٹھے تھے جنہوں نے صبح سے لے کے شام تک شہری زندگی کو متاثر کیا بری طرح اور ساتھ میں ایک ایسے دلسوز واقعے کی وجہ بنے کہ جس کے اندر 13 قیمتی جانیں گئیں، کیا انہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ کیا اس ملک میں ایسا قانون نہیں بننا چاہیے؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بغیر لائسنس کے یا غیر معیاری ادویات بیچی جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے بھی آج یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ اگر آج وہ بیٹھے تھے تو کیا وہ ان کا یہاں پہ بیٹھنا، انہیں دکانیں بند کرنا، کاروبار بند کرنا، کیا یہ جائز تھا؟ ایسا انہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ ملک کہ جس ملک کے اندر لوگ غیر معیاری ادویات کھانے سے مر بھی رہے ہیں، تو کیا ایسے ملک میں ایسے قانون بنانے پہ احتجاج جائز تھا کہ نہیں تھا؟ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر جانیں گے کہ کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، کچھ پتہ بھی چل پایا ہے کہ آج کے واقعے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے، اور ساتھ میں یہ کہ اس وقت زخمی کی کیا صورتحال ہے، اور پھر کچھ حکومتی افراد سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لاہور کا دلخراش واقعہ جس میں 13 قیمتی جانیں گئیں، سب سے پہلے چلتے ہیں جائے حادثہ پہ۔ اس وقت ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، وسیم ریاض۔ وسیم، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
وسیم، اگرچہ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا پاکستان میں تحقیقات پہ تو برسہ برس لگ جاتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ یہ بتائیے کہ ایسے میں کہ جب نیکٹک کی طرف سے 7 تاریخ کو ایک لیٹر بھی جاری کیا گیا جس میں اسپیسیفکلی کہا گیا کہ لاہور کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، اور ایسے میں کہ جب سینکڑوں مظاہرین مال روڈ پہ بیٹھے تھے تو آپ کو صبح سے شام تک لگا کیا کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے خود پولیس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی سیکیورٹی پلان نظر آ رہا تھا کہ اس ایسے واقعے کو روکنے کے لیے کوئی پہلے سے پریمپٹ کیا گیا ہو؟ جی بالکل، دیکھیں ایسے ہی ہے، ایک نہیں 2 سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ جاری ہوئے تھے۔ اس میں ایک سیکیورٹی تھریٹ جو محکمہ داخلہ کی طرف سے بھجوایا گیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ 10 سے 14 سالہ ایک بچہ جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے، جو کہ سرکاری عمارتوں کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اس کو لاہور سے جو ہے وہ گرفتار کیا، اور اس سے جو بارودی مواد اور جیکٹ جو ہے وہ برآمد بھی ہوئی۔ اس کے بعد یہ دوبارہ ایک تھریٹ جو ہے وہ جاری ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے اپنے طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات کافی حد تک کیے ہوئے تھے۔ لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن جو ہے وہ کیے جاتے رہے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ سرچ آپریشن کیے گئے۔ اس کے علاوہ آج فلیگ مارچ بھی جو ہے وہ شہر میں کیا گیا۔ آج آئی جی پنجاب یہاں آئے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات تھے، تاہم جو دہشت گرد ہیں ان کی طرف سے سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ چوز کیا گیا، اور یہاں پر جو فارماسیوٹیکل سے منسلک وابستہ جو لوگ تھے وہ یہاں سراپا احتجاج تھے، جن سے مذاکرات کے لیے ڈی آئی جی ٹریفک اور ایس ایس پی آپریشن لیکن وسیم، لیکن جو مظاہرین وہاں پہ آ رہے تھے ان کو مظاہرین کو چیکنگ کرنے کے لیے بھی کچھ تھا کہ نہیں؟ جو اس موب میں شامل ہو رہا تھا اس کو چیک نہیں کیا جا رہا تھا؟ جی دیکھیں، لاہور میں مال روڈ پر جو اس کو اگر دھرنا چوک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور یہاں پر اتنے دھرنے ہوتے ہیں کہ آج تک کسی بھی قسم کی کوئی سیکیورٹی انتظامات ایسے نہیں ہوئے کہ جن میں جو مظاہرین ان کو چیک کیا جائے، اور آج بھی کچھ صورتحال جو ہے وہ ایسی تھی، یہاں پر جو لوگ آ رہے تھے کسی کی پراپر چیکنگ جو ہے وہ نہیں کی جا رہی تھی۔ جو پولیس اہلکار جو یہاں موجود تھے صبح سے یہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے، اور اب آ کر وہ تھک چکے تھے، تاہم وہ صرف ٹریفک کو روک رہے تھے اور لوگوں کو متبادل راستہ دے رہے تھے۔ ایسی کوئی چیکنگ نہیں تھی کہ مظاہرین کو مکمل چیک کیا جاتا، ان کے پاس ایسے حالات نہیں تھے۔ تاہم جب مذاکرات کے لیے اعلیٰ افسران پولیس کے یہاں پر آئے تب پولیس کی مزید نفری جو ہے وہ یہاں پر طلب کی گئی تھی، اور چاروں طرف وہ نفری یہاں پر کھڑی کی گئی تھی تاکہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو کسی طریقے سے ان کو یہاں سے ہٹا کر سائٹ پہ کر دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہی یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا، جس میں 13 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے اور 50 سے زائد۔ لیکن وسیم، آپ کو کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک تو کیا کہ تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خود کچھ دھماکہ تھا، اور پھر یہ کہ کیا ٹارگٹ آپ کو مظاہرین لگ رہے تھے یا پھر پولیس اور میڈیا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسپیسیفک ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک خودکش دھماکہ تھا۔ اس بات کی تصدیق آئی جی پنجاب نے اور ایس پی سی ٹی ڈی لاہور ڈاکٹر اقبال جو یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی کی۔ خودکش حملہ آور جو پیدل یہاں پر پہنچا اور اس نے اپنے آپ کو یہاں پہنچ کر جو ہے وہ بلاسٹ کیا۔ یہاں پر مظاہرین کو نشانہ نہیں بنایا گیا، پولیس کو ہی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، کیونکہ مظاہرین کی ایک تعداد جو ہے وہ اس جو یہ چوک ہے، جو مال روڈ ہے، جو چیرنگ کراس ہے، اس کے سینٹر میں بیٹھی تھی۔ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کونے میں کھڑے ہو کے مذاکرات جو پولیس افسران ہیں وہ ان سے کر رہے تھے۔ تو آئی جی پنجاب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس مشکوک شخص کو جو گن مین ہے ڈی آئی جی ٹریفک کے، انہوں نے اس کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ فوری طور پر پیچھے ہٹ کر جو ہے اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، اور جو شواہد یہاں سے ملے ہیں اور جو جائے وقوع کا جو سین ہے اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور پولیس کے 2 افسران اور 4 اہلکار جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ جی وسیم، آپ سے ایک آخری سوال میں کہ کیا انتظامیہ یہ بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر تو جو پارلیمنٹ کے سامنے کے علاقے وہاں پہ احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی، تو یہ بھی تو لاہور کے گریڈ زون ایک طرح سے اسمبلی کے سامنے کا علاقہ، تو کیا یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ فیوچر میں یہاں پہ مظاہروں کو بین کیا جائے کہ یہاں پہ ایک تو شہری زندگی متاثر ہوتی ہے اور ساتھ میں اہم تنصیبات کے قریب لوگوں کو مظاہرہ نہ کرنے دیا ہے؟ کوئی ایسی سوچ ہے کوئی انتظامیہ میں آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بالکل ایسی سوچ ہے نہیں۔ یہ مال روڈ پر احتجاج کرنے پر پابندی ہے اور دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہے، لیکن اس کے باوجود مال روڈ پر تسلسل سے احتجاج جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی سرکاری محکمہ ہو جس نے یہاں پر احتجاج جو ہے وہ نہ کیا ہو۔ یہاں پر جو ہے وہ ڈی سی او جو تھے پہلے یہاں لاہور کی، ان کی طرف سے یہ پابندی جو ہے وہ لگائی گئی تھی اور سختی سے منع کیا گیا تھا، تاہم آج یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے کیا لائے عمل جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ایسے مظاہروں کو روکنے کے لیے کیا کرتی ہے پولیس۔ یہ مال روڈ جو مین شاہراہ ہے لاہور کی، اگر یہاں پر مظاہرہ کوئی ایک مظاہرہ بھی ہو، اس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ سارا لوڈ جو اس سے دوسری جو
جو روڈز ہیں فیروزپور روڈ ڈی ایل ان پہ آ جاتا ہے. وسیم آپ ہمارے ساتھ رہیں. وسیم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اب تھوڑا سا ابوبکر کے پاس جاتے ہیں, ہاسپٹل میں موجود ہیں. ابوبکر یہ بتائے گا کہ اس وقت زخمیوں کی کیا صورتحال ہے, انفیکٹ کتنے لوگ ہیں جو سیریس زخمی ہیں اور ان کی زندگی خطرے میں ہے, اور کتنے ایسے ہیں کہ جو مائنر انجریز ان کو آئی ہیں, پہلے تو یہ بتائیے. جی بالکل, تقریباً 48 سے قریب زخمی جو ہیں وہ گنگا رام ہاسپٹل لائے گئے تھے, جن میں سے 8 جو ہیں وہ جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس وقت جو بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 10 سے 12 ابھی بھی زخمی ایسے ہیں جن کی حالت جو ہے وہ کافی کرٹیکل بتائی جا رہی ہے. سر, گنگا رام ہاسپٹل کے اندر 2 آپریشن تھیٹرز ہیں جن کی کمی کا سامنا بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. 2 آپریشن تھیٹرز کی کمی نظر آئی ہے. اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ وارڈز کے اندر اور اسٹریچرز کے اوپر بھی جو ہیں وہ لوگوں کو آپریٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. کافی قیامت خیز مناظر جو ہیں وہ ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں. اس وقت جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 ایسے زخمی ہیں جن کی حالت ابھی بھی کرٹیکل بتائی جا رہی ہے, جن کو طبی امداد دی جا رہی ہے. تاہم اس کے علاوہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو میو ہاسپٹل ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا گیا ہے. زخمیوں کو جو ہے وہ طبی امداد دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ زخمی ہیں ان کو آپریٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن میڈیسن کی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ ادویات, خون, باقی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی پراپر ہیں کہ لوگوں کو لک آفٹر کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی؟ جی بالکل, جیسے ہی دھماکہ ہوا تھا تو تمام میڈیکل سٹاف جو ہے اس کو طلب کر لیا گیا تھا. جو چھٹیوں پہ تھے ان کو بھی بلا لیا گیا تھا, اور جو چھٹی کر چکے تھے ان کو بھی جو ہے وہ ڈیوٹی پہ بلا لیا گیا تھا. دوائیوں کی ایسا جتنی کمی ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی. دوائیاں یہاں پر اویلیبل تھی, لیکن خون کی کمی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آئی. یہاں پر اپیل بھی کی گئی, یہاں پر کیمپس بھی لگایا گیا. اے نیگیٹو اور او نیگیٹو, یہ جو 2 خون تھے ان کی اشیاء ضرور نظر آئی یہاں پر, اور ان کی کمی بھی دیکھنے میں نظر آئی. جس کے بعد جو ہے وہ فلائی تنظیموں نے جو ہے یہاں پر کیمپ لگائے. بڑی تعداد میں ڈونرز بھی یہاں پر آئے اور انہوں نے خون عطیہ کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیکل کا اگر دیکھا جائے تو میڈیسنز یہاں پر موجود تھی, کیونکہ یہ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے تو یہاں پر ہر وہ سہولت موجود تھی جو کہ ایک ہاسپٹل میں ہونے چاہیے. اور یہ وہ ہاسپٹل ہے جو کہ جائے وقوع سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر ہے. سب سے زیادہ جو مریض اور پیشنٹس لائے گئے وہ اسی ہاسپٹل میں لائے گئے. جی لیکن ابوبکر, کیا آپ کو کوئی سرکاری اس وقت بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ لک آفٹر کرنے کو ذمہ دار لوگ موجود ہوں, جو دیکھ رہے ہوں معاملات کو, یا آئے چھوٹی سی ٹاک کر کے میڈیا سے پھر چلے گئے, یا ابھی تک لوگ موجود ہیں جو سرکاری اعلیٰ حکام آپ کو نظر آتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر؟ وقتاً فوقتاً صوبائی وزیر جو ہیں وہ یہاں پر آتے رہے. اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید بھی یہاں پر آئے. لارڈ میئر بھی ہمیں یہاں پر نظر آئے. کافی دیر تک وہ اندر رہے, انہوں نے اپنا سارے انتظامات کا جو ہے وہ جائزہ لیا. میاں محمود الرشید جب باہر آئے, انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی تو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر ایک سوالیہ نشان لگایا. انہوں نے کہا کہ جو حکمران جماعت ہے ان کی ترجیحات جو ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان پر نہیں تھی, جس کے باعث یہ جو ہے بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکمران جماعت جو تھی وہ صرف ان کی ترجیحات پل بنانا, سڑکیں بنانا, اور کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا میاں محمود الرشید جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں. جی ابوبکر, آپ ہمارے ساتھ رہیں. وسیم, آپ بھی ساتھ ہمارے رہیں. مہرین انور راجہ صاحبہ پیپلز پارٹی کے بڑی سینئر رہنما ہیں اس وقت, وہ بھی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں. مہرین صاحبہ, ابھی آپ بات سن رہی تھی, محمود رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ شاید ترجیحات بدل گئی ہیں. نیشنل ایکشن پلان 20 نکاتی بڑا زبردست تھا, شروع کے میں اس میں بڑا عمل درآمد بھی بہترین انداز میں ہوا, لیکن آگے چل کے لگتا تو ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے, اور اب ہمیں اس کے کوئی جو کمی ہے جو اس میں رہ گئی ہے اس کے ہمیں کوئی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. آپ کو بھی ایسے لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار, بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے کو یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ شروعات تو نہیں ہے پنجاب میں پھر دوبارہ دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہونے کا. اور آج جس طرح ہمارے آفیسرز کی شہادت ہوئی اور جس طرح ہمارے شہریوں کی شہادت ہوئی, وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میں سوال یہ کرتی ہوں کہ یہ خون ہم کس کے دامن پر ڈھونڈیں؟ یہ خون جو آج بہا ہے یہ کس کے دامن پہ تلاش کریں؟ نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں, نیکٹا کریٹ ہوتا ہے, فنڈز دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پنجاب کابینہ کا اجلاس بھی ہوتا ہے. اجلاس میں یہ تمام تھریٹس ڈسکس کیے جاتے
جاتے ہیں, پھر کہا جاتا ہے کہ ٹیمز بنائی جائیں گی, تو کیا وہ ٹیمز بنائی جاتی ہیں؟ دیکھیے, اگر پولیس ہی جو ہماری حفاظت کے لیے مامور ہے, کیا اگر وہی سیف نہیں ہے تو شہریوں کی سیفٹی کے لیے کیا بات کی جائے گی؟ دیکھیے, پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, صدر صاحب ہیں, ایک دم آ جاتا ہے ان کی طرف سے بیان کہ یہ بڑا بزدلانہ ایکٹ ہے. بالکل بزدلانہ ایکٹ ہے, مگر یہ بزدلانہ ایکٹ تو وہ کر چکے ٹیررسٹ, آپ کیا کر رہے ہیں؟ افسوس تو ہم کر سکتے ہیں, اپوزیشن والے, عام عوام, آپ بھی افسوس کرتے ہیں, بھئی آپ افسوس بھی کریں مگر خدایا کچھ کریں بھی تو صحیح. لیکن آپ کو مہرین صاحبہ کیا لگتا ہے, وسائل کی کمی ہے یا ویژن کا کوئی ایشو ہے, پرابلم کہاں پہ ہے, یہ تو لوگ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے, وسائل کی کمی اگر ہے تو پنجاب 67% ہے پاکستان کا. میں نہیں سمجھتی وسائل کی اتنی کمی ہے. ویژن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ تعلیم کا حال دیکھ لیں, صحت کا حال دیکھ لیں. ابھی رپورٹر بتا رہے تھے کہ 2 آپریشن تھیٹرز ہیں. اگر ہیلتھ کے یہ حالات ہیں اور اس کے بعد یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ ویژن کا آپ کے سامنے ہے کہ نالیاں اور سڑکیں اور اورنج ٹرین اور میٹرو کی بات ہوتی ہے, اور دوسرا امپلیمنٹیشن اور گورننس, میرٹ. یہ 3 چیزوں پہ اگر فوکس کر لیا جائے, پنجاب کے چیف منسٹر اگر کچھ کرنا چاہیں, دیکھیے جو پازیٹیو ہے ان میں وہ میں بات کروں گی, مگر نیگیٹو یہ ہے کہ ان کا دھیان ہی نہیں جاتا کام کی چیزوں پہ. ان کا دھیان جاتا ہے میٹرو پہ, ان کا دھیان جاتا ہے اورنج ٹرین پہ. کیا ان کا دھیان جاتا ہے کہ کیوں آپریشن تھیٹر 2 ہیں وہ بھی فعال نہیں ہے اس حد تک, کیوں یہ امپروومنٹ نہیں ہو رہی, کیوں تعلیم کے معاملے میں امپروومنٹ نہیں ہو رہی؟ چیف منسٹر صاحب کے اور جو سرفیس پہ چیزیں موجود ہیں اس کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. آج کا یہ واقعہ, میں آپ کو یہ مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لہو کس کے دامن پہ تلاش کرے عوام جو بالکل بے یار و مددگار ہے. دیکھیے, چیف منسٹرز کا یا منسٹرز کا جائے وقوع پہ جانا ایک اچھی بات ہے, مگر اس وقت بیٹھ کے ایک لایا عمل کلیئر پنجاب کی عوام کو بتائیں, پاکستان کی عوام کو بتائیں کہ یہ کس طرح معاملات حل ہوں گے. بات یہ نہیں ہے کہ میں پنجاب کی بات کروں یا سندھ کی بات کروں یا خیبر پختونخوا, ہم پاکستانی ہیں, میں ایک پاکستانی ہوں, میرے بچے, میرے ماں باپ, میرے آباء و اجداد کی قبریں یہاں پہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سیف ہو, اور یہ سیف کیسے ہوگا جب تک جو نمائندے ہیں, ابھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور وہ کہے گا جی یہ نہیں ہوا تھا, یہ ہوا تھا. بھئی اگر آپ کے پاس یہ خبر 1 ہفتہ پہلے موجود تھی تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اور آپ مجھے یہ بتائیے, فاٹا میں ملٹری ہوتی ہے, یعنی وہاں پہ رینجرز آتی ہے, کراچی میں رینجرز موجود ہیں, پنجاب کے اندر چھوٹو گروپ ہو تو وہ پولیس سنبھال نہیں سکتی, پنجاب کے اندر دوسرے معاملات ہو تو پولیس سنبھال نہیں سکتی. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپریشنز رینجرز کے وہاں اور آج رینجر آ گئی ہے بھئی, تو یہ پہلے آ کے معاملات کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ مہرین صاحبہ, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ترجیحات بھی تو کچھ اور ہیں, آپ بھی صرف کرپشن اس سے آگے آپ بھی نہیں بڑھ پاتے. نیشنل ایکشن پلان کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا ناگزور ہے, بڑے بیسٹ وے میں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, تو آپ کی ترجیحات میں بھی کہیں نیشنل ایکشن پلان پیچھے چلا گیا ہے, اب کرپشن آگے آ گئی ہے؟ افتخار, دیکھیے, آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ بذات خود انسٹیٹیوشن ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈے 1 سے یہ مطالبہ تھا اور مطالبہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 نکات دیے, کیا وہ سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ سمجھیے وہ نکات کیا ہیں. اس میں یہ ایجنڈا تو ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا, مگر اس شخص نے یہ بات پہلے کر دی تھی کہ آپ ان چیزوں کو اگر نہیں کریں گے, اگر یہ معاملات نہیں ہوں گے, تو ہم سیف پاکستان کی طرف ایک ترقیاتی
یافتہ پاکستان کی طرف اور ایک بہتر معیشت کی طرف نہیں جا سکتے. آج بھی اپوزیشن کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا وہی سٹانس ہے, اور وہ سٹانس یہ ہے کہ ہمیں کرپشن فری پاکستان چاہیے, ہمیں لا اینڈ آرڈر کی بہتری کا پاکستان چاہیے. اور دیکھیے 2/3 میجورٹی ہے حکومت کے پاس. محترم نواز شریف صاحب جہاں بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کو دھیان دینا چاہیے کہ پنجاب جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, بالکل بہ رہی ہوں گی, تو یہ دیکھ لیجئے آج یہ لہو کی نہریں بہی ہیں, اور یہ لہو کی جو نہریں بہی ہیں یہ ورثہ کس کے پاس جائیں؟ میں آواز کہاں اٹھاؤں افتخار؟ ہمارے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے, اور وہ لاوا اس لیے ابل رہا ہے کہ یہاں پہ وہ کیا نہیں جاتا جو کہا جاتا ہے, جو اجلاسوں میں بات کی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس, میں پھر ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں, آج میو ہاسپٹل دیکھ لیں, پی آئی سی دیکھ لیں, سروس ہاسپٹل, کسی بھی ہاسپٹل جہاں انہوں نے ایمرجنسی کو ڈکلیئر کیا ہے, کیا وہاں پہ ادویات اگر موجود ہیں تو ڈاکٹرز نہیں ہیں, ڈاکٹرز ہیں تو آپریشن تھیٹر میں ایکوپمنٹ نہیں ہے, اگر ایکوپمنٹ ہے تو آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے. کیوں یہ کوارڈینیشن نہیں ہوتی؟ کیوں کوئی چھوٹو گینگ حاوی ہو جاتا ہے؟ کیوں تعلیم کا, صحت کا, پانی پینے کے معاملات حل نہیں ہوتے جب آپ کے پاس میٹرو کے لیے پیسہ ہے, اورنج ٹرین کے لیے پیسہ ہے, باقی چیزوں کے لیے پیسہ ہے, تو ان چیزوں کے لیے پیسہ کیوں نہیں؟ اور لا اینڈ آرڈر, اگر حفاظت پولیس والوں کی حفاظت نہیں ہے, اگر حفاظت ان اداروں کی نہیں ہے جنہوں نے تحفظ فراہم کرنا ہے, تو مجھے بتائیے یہ عوام کیسے محفوظ ہوں گے؟ یقینی طور پہ بڑا اہم سوال ہے. وسیم, اسی طرف آتے ہیں. آج جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں 2 پولیس کے اعلیٰ افسران, پھر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اسپیشل ٹیررسٹ اسکواڈ کے جو 2 اہلکار تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں, تو لگ یہ رہا تھا کہ جیسے پولیس بھی سٹنگ ڈک کے طور پہ وہاں پہ اپنی حفاظت کے لیے بھی ان کو جو ریکوائرڈ ارینجمنٹس کرنی چاہیے تھی وہ بھی شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی, یا تو بڑے ریلیکس تھے, انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ جو پولیس کی ٹریننگ ہے اور وہ جو ایک طرح سے ان کو اکوپڈ کرنا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ پنجاب کو اور بالخصوص لاہور میں ایسے ارینجمنٹس ہیں پولیس اہلکاروں کے لیے, پولیس فورس کے لیے؟ جی دیکھیں, پولیس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ پولیس اہلکار جب ٹریننگ کر کے آتے ہیں تو دوبارہ شاید ان کو ٹریننگ جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ تو جدید اسلحہ ہے کہ یہ کسی دہشت گرد کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. آج بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ ایسی ہی تھی. جب ڈی آئی جی ٹریفک اور ایس ایس پی آپریشن جو یہاں پہنچے تو انہوں نے ترجیح دی کہ کسی طرح سے روڈ جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بحال کروا لیا جائے, کیونکہ اس سے پہلے سی سی پی او لاہور نے ڈی آئی جی ٹریفک کو یہ ہدایت کی تھی کہ صبح سے شہر میں جو ہے وہ ٹریفک کا شدید دباؤ ہے اور روڈ بند ہونے کی وجہ سے اور روڈ کو جو ہے وہ فوری طور پر کھلوایا جائے. اسی لیے ڈی آئی جی ٹریفک جو ہے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے مذاکرات کیے, ان کی کوشش تھی کہ یہاں سے وہ چلے جائیں, لیکن سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہ تھے, نہ کبھی ہوئے ہیں. سیکیورٹی لیب تھی ہے, اگر آپ نے شہر میں آپ نے کیمرے لگا لیے ہیں, سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت آپ کام کر رہے ہیں, لیکن کیمروں میں بھی ابھی تک کوئی چیز جو ہے وہ کسی چیز کی نشاندہی نہیں ہو سکی. اور پولیس کے جو گن مین ہیں, جن افسران کے ان کے قریب موجود تھے, ان کے ہوتے ہوئے کچھ حملہ آور نے جو ہے وہ خود کو بلاسٹ کر لیا. تو پولیس جو افسران ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ مزید محتاط ہو جائیں گے, کچھ جو ہے وہ سیفٹی میجرمنٹ جو وہ مزید لیں گے, کیونکہ یہاں پر جتنے بھی دفاتر ہیں جو پولیس افسران کے ہیں وہ کسی جیل سے کم نہیں. کیونکہ اگر آئی جی آفس کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر ایک تو انہوں نے مین روڈ جو ہے وہ دونوں طرف سے بند کیا ہوا, اور دوسرا وہاں پر ایک عام آدمی کا جانا جو ہے وہ اس کے بس کی بات ہی نہیں. ڈی آئی جی آفس بھی کچھ اسی طرح سے ہے جو بعد ازاں نوٹس لینے پر جو ہے وہ کھولا گیا. ابھی بھی اس کی ایک روڈ کی آدھی جو سڑک ہے وہ بیریئرز لگا کر بند کی گئی ہے. جی, مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میاں منان صاحب بھی ہمیں انہوں نے جوائن کیا. السلام علیکم منان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر, بڑا افسوسناک واقعہ, اور وہ بھی پنجاب کے دل میں لاہور میں ہوا ہے. یقینی طور پہ آج پورا پاکستان افسردہ ہے, لیکن یہ واقعہ کئی سوال بھی اٹھا رہا ہے کہ اگر مال روڈ پہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر سیکیورٹی اور سیکیورٹی آدموں کی کارکردگی, خود حکومت کی کارکردگی کے اوپر بڑے سوال اٹھتے ہیں. سر, ترجیحات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ترجیحات حکومت کی ٹھیک نہیں ہیں, کچھ اور ہونی چاہیے. آپ بات پوری کر لیں, میں ترجیحات کی بات کر رہا ہوں. جی جی. کہ پاکستان جو ہے جس طرح بہت بری طرح ہم وکٹم ہیں دہشت گردی کے, اور پاکستان کا کوئی شہر آج تک محفوظ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ پنجاب کو, اسپیشلی لاہور کو جتنا تحفظ دے دیں, لیکن آج سے تقریباً 7.5 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ مال روڈ کو دھرنوں کے لیے اور جلسہ جلوس اور ایجیٹیشن کے لیے استعمال نہ کیا جائے.
لیکن زیادہ سختی بھی نہیں کی جا سکتی، روکیں تو پھر ایک اور قسم کا رد عمل آتا ہے. تو یہ اس دھرنے کے مذاکرات کے دوران دہشت گردوں کو موقع ملا، اور اس میں ہمارے ایک ڈی آئی جی بھی شہید ہوئے اور ایک ایس ایس پی بھی شہید ہوئے. لیکن کیا میاں صاحب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کا حکم بھی موجود ہے اور حکومت کئی عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کراتی بھی ہے، تو یہ بھی تو ایک عوامی مفاد میں ہے؟ اگر آج یہاں پہ لوگوں کو روکا جاتا تو کم از کم یہ سانحہ نہ ہوتا. تو کیا فیوچر میں سوچا جا رہا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرایا جائے گا؟ دیکھیں 3 دفعہ روکا ہے میرا بھائی. آپ میڈیا ہیں اور آپ کا میرا خیال ہے زیادہ آپ کو محبت ہوگی پاکستان سے، پاکستان کے عوام سے. یقیناً ہم سب کو ہے سر، آپ کو بھی ہے. اور میڈیا پہ اور میرے پہ بطور سیاسی کارکن ذمہ داری بھی زیادہ ہے. ہم نے 2 دفعہ روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا بیک لیش ہوا. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک وہ نابینا بچوں کا جلوس تھا اور ایک وہ نرسوں کا تھا، اور اس میں ہمارے ہی پاکستان کے 3-4 چینلز نے وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر. اب روکتے ہیں تو پھر مرتے ہیں، نہیں روکتے تو پھر مرتے ہیں. اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک دفعہ ماں روڈ کو کسی قسم کے اب ایجیٹیشن کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا. ہم جگہ دے دیں گے دنیا میں، لندن میں، دنیا کے ہر شہر میں ایک جگہ فکس ہے اور اس کو سیکورٹی بھی فراہم کر دیں گے، واک تھرو گیٹ بھی لگا دیں گے. لیکن ماں روڈ جیسی جگہ پہ نہ سیکورٹی دی جا سکتی ہے اور نہ واک تھرو گیٹ لگائے جا سکتے. میاں صاحب ایک اور معاملہ ینگ ڈاکٹرز کا ہو یا نرسز کا ایشو ہو یا آج پھر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ہو، سر یہ معاملہ احتجاج تک جاتا کیوں ہے؟ اس سے پہلے بھی تو چیزوں کا ایڈریس کیا جا سکتا ہے. میری سنیں، مجھے سب سے ہمدردی ہے، شاید 10 کمزوریاں ہم میں بھی ہے، پولیٹیشین میں بھی، لیکن ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جو ہمیں چیز راس نہ آئے یا جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہم نے اس پہ احتجاج کرنا ہے. کسی زمانے میں سنتے تھے کہ میڈیکل پروفیشن یا نوبل پروفیشن ہے، خدمت خلق ہے، لیکن اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوئے. اور یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا معاملہ ہے، اگر پوری دنیا سے یہ رپورٹیں آ رہی ہیں، میڈیا سے چیک کر لیں کہ ہمارا میڈیسن کا سٹینڈرڈ دنیا کے دوسرے ملکوں سے. پرسوں ایک آپ کے ہی چینل پہ پروگرام چل رہا تھا کہ یہ جو ڈسپرین وغیرہ ہے اور پیراسیٹامول جو لندن میں ملتی ہے، جو پاکستان میں ملتی ہے، اس کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان میں بھی اچھی کوالٹی ملے تو پھر فارماسیوٹیکل والے نکل آتے ہیں اور ساتھ ان کے یہ ہمارے بھائی نکل آئے جو دوا فروش ہیں. اب بات یہ ہے کہ اچھی دوائی بنے گی تو ان کے گھر بھی فائدہ ہوگا نا، صرف ہمارے گھر تو نہیں ہوگا. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں میاں صاحب اور ساتھ رہیے گا. واپس آتے اور پوچھتے ہیں کہ اس ایکٹ میں ایسی کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو کوئی ناپسند ہیں اور وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہے اور میاں منان صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میاں منان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو آج مظاہرے ہوئے ہیں نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اس سے شہری زندگی بڑی متاثر ہوئی ہے، تو کیا حکومت نے کوئی مائنڈ بنایا ہے کہ اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے گا؟ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں، بڑے جائز مطالبے ہیں ان کے. جی میاں منان صاحب. جی بالکل. دیکھیں جو انڈسٹری میں ہے، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کی جو جائز باتیں ہیں وہ ماننی چاہیے، اور جو حکومت کی طرف سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ڈرگ مینوفیکچر ہے وہ ہمارے انڈسٹری کے لوگوں کو بھی ماننی چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کے صحت بھی اتنی ضروری ہے جتنی یورپ یا امریکہ میں ہے. اور میاں صاحب ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پنجاب سے متعلق بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ شاید ساؤتھ پنجاب میں بھی اس طرح کے آپریشن کی کیوں ضرورت ہے. تو ترجیحات کی بات ہو رہی تھی، مہرین انور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اورنج لائن بنائیں، میٹرو بنائیں، باقی سب کچھ کریں، لیکن ساتھ میں اس ایریا کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا پنجاب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بھی کچھ سیریسلی سوچ رہی ہے سر؟ دیکھیں میری سنیں، ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو کہ میجر ہمارے مطلب کنٹرول کر رہے ہیں، ہمارا جو نکتا کو کر رہے ہیں اور اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو، اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ہونا تو بالکل ہونا چاہیے.
کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے اور اس کے مطابق کارروائی کرنی ہے۔ آپ بھی بڑے جہادیدہ اور بڑے زیرک پولیٹیشین ہیں، آپ کو نہیں لگتا سر آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کیسی لگتی ہیں کہ کیا واقعی یہ واقعہ سر چونکہ بڑے دیر بعد ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے یا آپ سمجھ لیں کہ ہماری غلط فہمی تھی کہ اللہ کے فضل سے پنجاب میں اب امان ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے جس طرح کے پشاور میں APS کا واقعہ ہوا تھا، اس سے آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس میں اویئرنیس آنی چاہیے کہ اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ میرین انور صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وہ جو سوال اٹھتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے واقعی بڑے جینون سوال ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیے افتخار میرے پیارے بھائی، مجھے بتائیے کہ میاں منان صاحب نے ابھی ظاہر ہے وہ حکومت میں ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہے، مگر ایک بات بہت اچھی انہوں نے کہی منان صاحب نے، انہوں نے کہا جہاں ہماری کوتاہیاں ہمیں اس کو کور کرنا چاہیے۔ یہی تو ہم بات کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور بنائیں میٹرو، ویلکم، آپ ضرور بنائیں، مگر خدا کے لیے عوام کے لیے کچھ تو سوچیں۔ آج جو پنجاب میں یہ واقعہ ہوا ہے، خدا را اس کو لائٹلی نہ لیں، یہ شروعات ہو سکتی ہے پنجاب میں پھر ایک ٹیرر کی اور ٹیررزم کی لہر۔ یہاں ہوتا یہی ہے، قانون ایک کھلاڑی کے لیے اور ہے اور دوسرے کھلاڑی کے لیے اور ہے۔ جب یہ قانون اور سزا جزا کا طریقہ کار جب بدلتا ہے اور یہ سلیکشن ہوتی ہے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت دیکھیے ضرورت ہے بہترین گورننس کی، پرائیورٹی سیٹ کرنے کی، لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کی۔ تو یہ کون کرے گا؟ چیف منسٹر صاحب ضرور کر سکتے ہیں، دیکھیے کیپیبل انسان ہیں، وہ کر سکتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو بتانا یہ ہوگا کہ آپ اپنی پرائیورٹیز کو وقت کے مطابق کریں۔ ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو نمبر 2 پہ لائیں، مگر اس وقت پرائیورٹی کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے۔ یہ جو آج شہادتیں ہوئی ہیں، شاید شہادتیں بچ جاتی اگر ہاسپٹلز کے حالات بہتر ہوتے۔ دیکھیے اگر ہاسپٹل کو صحیح انہوں نے فنڈ کیا ہوتا یا اس کے معاملات ٹھیک کیے ہوتے، ڈاکٹرز کے ساتھ نرسز کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوتے تو شاید معاملات کچھ زیادہ بہتر ہوتے۔ مگر آج جو خبر آ رہی تھی کہ جی سب کو بلا لیا گیا، سب کو کہا کہ حاضر ہو، تو اس کا مطلب ہے جب وہاں پہ زخمی لوگ گئے ہیں، اس انداز میں نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ میاں منان صاحب، ایک تو میرین صاحب بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ شروعات نہ ہو، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی پھر پاکستان کے خلاف، پنجاب کے خلاف کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے؟ اور ساتھ میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کیونکہ کرکٹ کا ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ پاکستان کا PSL کا ہو رہا ہے اور اس کا فائنل کیونکہ لاہور میں ہونا تھا تو شاید اس کو بھی لے کے یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر کوئی بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے یا اسپیسیفکلی اس ٹورنامنٹ کو بنیاد بنا کے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ سیریسلی سوچنا تو چاہیے کہ بڑی دیر بعد پاکستان میں یہ فائنل PCL کا ہونے جا رہا تھا اور اس پہ یہ انہوں نے بلاس کیا ہے۔ یہ پاکستان دشمن قوتیں ہیں، اس میں لازمن بات ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں شامل ہیں، اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے ہسپتالوں کا، تو میں اپنی بہن کو بتا دوں کہ ہمارے پاس لمحہ بلمحہ رپورٹ آ رہی ہے، 5 شہداء دونوں پولیس افسران کے اور 2 پولیس کے ہمارے کانسٹیبل کے اور 2 جو میڈیکل سٹور کے مالک تھے۔ بہت شکریہ، وقت ختم ہو رہا ہے میاں صاحب، میرین صاحبہ بہت شکریہ، نمائندگان کا بھی شکریہ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ یقینی طور پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں اور بالخصوص نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، جس کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ ابھی تک دہشت گردوں کی فنڈنگ کے جو ذرائع ان کو نہیں روکا گیا۔ میرے خیال میں آج کا دن اس کا بھی ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ہم سیریسلی سوچیں۔ خدا حافظ۔